ساری لڑکیوں کے وجود کا پیاسا ہوں۔ تمہارا کزن 1 کروڑ میں تمہارا کنوارا پن مجھے بیچ گیا ہے۔ شاہ زیب درانی نے سلک کی نائٹی سے چھلکتے ہوئے اس کے وجود کو دیکھا جہاں نیل اور جلنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتی سسک رہی تھی۔ شاہ زیب نے جیسے ہی پینٹ سے بیلٹ نکالا تو وہ ڈرتی ہوئی چلائی، کیونکہ یہ ظلم اس کا کزن پہلے اس کے وجود پر کر چکا تھا۔ وہ بچپن سے مار پیٹ برداشت کرتی آئی تھی، اب کنوارا کہہ کے اسے بیچ دیا۔ شاہ زیب نے بیلٹ ہاتھ پہ لپیٹا۔ مجھے مت مارنا، شاہ زیب نے ہنستے ہوئے گہرے گلے سے اس کی دھڑکنوں پر۔ شاہ زیب درانی کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے وہ لڑکی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی بلیک رنگ کی سلک کی نائٹی میں ملبوس وہ اپنے آپ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زیب درانی نے آج سے پہلے زندگی میں کتنی لڑکیوں کو استعمال کیا تھا، مگر اس جیسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی کم عمر لڑکی کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ شرما رہی تھی، آج تک کبھی کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شاہ زیب چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کے وجود کو بغور دیکھنے لگا، سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ وہ نائٹی نیچے کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھی طرح چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا۔ کیوں خود کو چھپا رہی ہو تم؟ اس کے چہرے پہ دیکھتے ہوئے بولا، جہاں پہ کچھ نیل اور نشان بنے ہوئے تھے، جیسے اس پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہو۔ اس کے بازوؤں پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگا۔ ویسے تمہارا کزن تمہیں ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا، اس کے باوجود تم کنواری ہی ہو۔ عجیب بات ہے نا، ایک غیر مرد کے گھر میں رہتی تھی، اس کے باوجود اس نے تمہیں چھوا نہیں۔ ولید پہ مجھے یقین تو نہیں ہے کہ اس نے تمہیں انچھوا چھوڑا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم انچھوئی نہ ہوئی تو پھر تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اس کزن کو بھی موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ وہ اس کے اوپر جھک گیا، اس کی کپ کپاتے ہوئے لبوں کی طرف دیکھا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم، آج سے پہلے تم جیسی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کی گال کو چھوا تو اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ولید کا چہرہ آنے لگا۔ ولید کی نفرت یاد آنے لگی، بیلٹوں سے اس کا مارنا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالتا ہوا وہ رونے لگی، نہیں مجھے نہیں مارنا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا اور بیلٹ کو نکالتا ہوا دیکھ کے وہ اتنی ڈری تھی جیسے کسی نے اسے جھلستی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہو۔ ایسے وہ چیخی تھی، چپ، بالکل چپ، مجھے یہ چیخنے چلانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ مجھے تو وہ لڑکیاں پسند ہیں جو مجھے انجوائے کرواتی ہیں۔ وہ تمہارے کزن نے بولا ہے، تم بالکل اپنی مرضی سے یہاں میرے پاس آئی ہو، اب رونا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں تھوڑی دیر تک مکمل طور پہ بے حجاب دیکھنے والا ہوں، تم کیسے اپنے آپ کو چھپا رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ اس کی نگاہیں اس کی کلائیوں پہ جا رہی تھی جہاں پہ جلنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ بہت بری طرح سے اسے جلایا گیا۔ کون جلاتا تھا؟ تم جلانے کے قابل تو نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اوپر کیا، پلیز دور ہٹیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے تمہارے کزن نے 50 لاکھ میں تمہیں مجھے بیچا ہے تاکہ ایک رات میں تمہارے اس خوبصورت سے جسم سے اپنی تمام خواہشات پوری کر لوں۔ دوسری دفعہ میں نے تمہیں دیکھنا بھی نہیں، اس وجہ سے آرام سے میرا ساتھ دو گی نا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ بتاؤ میرا ساتھ دو گی؟ نرمی سے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ تماچا اس کے منہ پہ مارنے ہی لگا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالا تو ایک دفعہ پھر سے
وہ ہیجانی کیفیت میں آ گئی۔ مجھے مت ماریے گا، پلیز مجھے مت مارنا، جو آپ بولیں گے میں وہ کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر چھلکتی ہوئی کمر کی طرف گئی، جہاں بہت گہرا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کٹ لگانے کی کوشش کی گئی۔ وہ نشان دیکھ کے اسے کچھ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شرٹ اتار کے دور پھینکی تو وہ بالکل ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ چھپا لو جتنا چھپانا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے نائٹی کی ڈوری کو کھینچا تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ آنکھیں بھیج گئی تھی وہ اس کے لبوں۔ وہ لڑکی سینے تک کمبل کیے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا شاہ زیب درانی سگریٹ سلگائے اس کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اس نے مڑ کے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنی پاکٹ سے کچھ پیسے نکالے اور اس لڑکی کی طرف پھینکے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے ان پیسوں کو اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگی، اگلی بار جب ہماری ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو میسر ہوں گے۔ اس کی بات سن کے شاہ زیب کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ میں صرف ان لڑکیوں کو اس کمرے تک لے کے آتا ہوں جو انچھوئی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ استعمال کی ہوئی چیز کو میں دوبارہ استعمال نہیں کرتا، اس وجہ سے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شاہ زیب درانی کی بات سن کے اس کے لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے اپنی شرٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے اٹھ کے اس کی طرف آئی۔ بالکل ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں وہ ملبوس تھی۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، آہستگی سے اسے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکایا۔ مجھے یقین ہے میں نے تمہیں کل رات جس قدر پاگل کیا تھا، تم ضرور مجھے دوبارہ سے بلاؤ گے۔ بے شک تم ایک چیز کو دو بار استعمال نہیں کرتے، لیکن مجھے ضرور تم بلاؤ گی۔ اس کی بات سن کے شاہ زیب نے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ جتنی ٹائم کی میں نے تمہیں قیمت دی ہے وہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کو مسل کے دور پھینکا۔ وہ لڑکی حیرت سے شاہ زیب درانی کی انا کو دیکھ رہی تھی، جو دوسری دفعہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو۔ اس کی بات سن کے شاہ زیب درانی کہنے لگا، ہاں میں ہوں اچھا، میں لوگوں کو اچھا ہی لگتا ہوں، لیکن ابھی تم یہاں سے جاؤ، دوبارہ میری زندگی میں نظر مت آنا۔ شاہ زیب درانی کی آنکھوں میں وہ لڑکی اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی، جو حقارت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اچھی نہیں لگی کیا؟ تم مجھے کیوں اچھی لگو گی؟ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، تمہارے ساتھ گھر بسانا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں صرف استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ پیسے تمہیں مل چکے ہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ شاہ زیب درانی نے جتنے غصے میں کہا تھا وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ ابھی سگریٹ کے کش لگا رہا تھا جب کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک کام کرنا، یہ کمرے میں موجود بیڈ شیٹ اتار کے نئی بیڈ شیٹ ڈال دو، کوئی اور یہ دوبارہ استعمال میں نہیں آنی چاہیے، اور واش روم میں موجود ٹاول، باتھ میں ہر چیز نکال دو، وہاں سب کچھ نیا رکھنا۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ملازمہ کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے نفرت تھی جو آئے دن یہاں کسی نئی لڑکی کو بلاتا تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ راتیں گزارنا، یہ سب کچھ اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کال پک کرتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز گونجی، دیکھو میں نے تمہیں بولا تھا آج رات میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، لیکن میں نہیں آ سکی، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ دوسری طرف سے آنے والی ایک لڑکی کی آواز سن کے شاہ زیب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ تم آج نہیں آ سکتی، تم مجھ سے ایڈوانس پیمنٹ لے چکی ہو اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نہیں آ سکتی۔
رات کو تم میرے گھر پہ مجھے چاہیے۔ اس کی بات سن کے وہ لڑکی کہنے لگی، میں آپ کی پیمنٹ آپ کو واپس کر دیتی ہوں، لیکن میں نہیں آ سکتی، بلکہ میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی کال کٹ کر چکی تھی۔ اس کی بات سن کے اس نے غصے میں موبائل دیوار پر دے مارا۔ سر میں کم ان، پیچھے سے آنے والی آواز پہ اس نے غصے میں مڑ کے دیکھا۔ اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے کھڑے ہوئے ولید کو دیکھ کے وہ کہنے لگا، تم نے ابھی تک مجھے لون واپس نہیں کیا جو تم نے لون لیا تھا۔ ان کی بات سن کے ولید تھوڑا پریشان ہو گیا۔ سر میں کوشش کر رہا ہوں، میں پیسوں کا بندوبست کر رہا ہوں، اسی مہینے واپس کر دوں گا، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تمہیں اندازہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے گھر میں آ جاؤں گا، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں چھوڑنا۔ 50 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، یہ تو تمہیں لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور تم نے ساتھ ساتھ آفس کا اتنا زیادہ نقصان کیا ہے، وہ سب کچھ کون پورا کرے گا؟ بتاؤ مجھے ولی۔ ولی اس کی بات سن کے تھوڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا، میں کل تک کوئی بندوبست کرتا ہوں، مجھے چند دن کا وقت دے دیں۔ نہیں، کل مجھے چاہیے، اور کل تک نہیں ملے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ ولی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ اچھی طرح واقف تھا، شاہ زیب درانی کچھ بھی کر سکتا تھا، خاص کر اپنا پیسہ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ ولی کو آس پاس دور دور تک کچھ بھی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے وہ آفس کا لون واپس کر سکتا۔ وہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیسے لون واپس کرے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی چھائی ہوئی تھی، بار بار ایک ہی کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ سو رہے تھے، اپنے باپ سے لون مانگ سکتا تھا، نہ ہی اپنے باپ کو یہ بات بول سکتا تھا۔ اچانک اس کی نظر انشا پہ پڑی جو کہ کچن کی طرف جا رہی تھی، ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اس نے چھپایا ہوا تھا، جیسے اپنے چہرے کو چھپانے سے اسے پتہ نہیں چلنا تھا۔ شاید وہ کچھ کھانے کے لیے جا رہی تھی، جبکہ اسے اتنی رات کو کچن میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ولید کو جیسے ہی اس لڑکی سے انتہا نفرت تھی۔ تب تو اسے زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی جب سے وہ اس کی منگیتر بنی تھی۔ اس کے بابا نے زبردستی اس کی منگنی ولید کے ساتھ کروائی تھی۔ ولید جو ظلم اس پہ ڈھاتا تھا، ولید کی بہنیں جو اس پہ ظلم کرتی تھیں، یہ بات صرف ولید اور اس کی بہنیں اور اس کی ماں ہی جانتی تھیں۔ ان کے باپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی اس گھر میں کس حال میں رہ رہی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے کان میں سرکوشی کرتا ہوا بولا تو وہ بجلی کی رفتار سے مڑی تھی۔ کچھ کھانے کے لیے لینے آئی تھی، یہ کہتے ہوئے وہ کہتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ اتنی رات کو تمہیں کیا کھانا ہے؟ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، وہ روٹی یا کچھ کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کانپنے لگی تھی، پیچھے فریج کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کے سائڈوں پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اس کو دیکھنے لگا تھا، اور ولید کو اپنے اتنا قریب دیکھ کے اس کی جان نکلنے لگی۔ اسے دیکھ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا مسئلہ تو یہاں پہ ہی حل ہو گیا ہو۔ اس کے مسئلے کا حل بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ یہاں پہ بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ اسے محبت کا جھانسا دے کے اپنا مطلب اسے نکالنا چاہتا تھا۔ آپ یہاں پہ بیٹھو۔ ولید کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ اسے بچپن سے لے کے اب تک ولید کا اس قدر خوف دل میں بیٹھ چکا تھا کہ وہ بالکل روبوٹ بن چکی تھی۔ جیسا ولید کہتا تھا وہ ویسا کرتی تھی۔ ولید نے اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑی ہوئی چیئر پہ بٹھایا اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ولید کا یہ رویہ اسے ڈرانے لگا۔ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، مجھے نہیں کھانا، میں اپنے کمرے میں جانے لگی ہوں، بیٹھو یہاں پہ۔
ولید نے اب کی بار غصے میں چلا کر کہا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، اس کے سامنے نوالے بنا بنا کے اس کے منہ تک لے گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا منہ کھولتے ہوئے کھانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی معصومیت، اس کی سرخ و سفید رنگت، جبکہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ چلو شاباش، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اسے کمرے میں بھیجنے کے بعد اپنا موبائل نکالا، شاہ زیب درانی کو کال کرنے لگا۔ شاہ زیب جو ابھی لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس کا کام ختم کر کے اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو سگریٹ سے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، موبائل پہ آتی ہوئی کال دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کال پک کرتے ہوئے اپنے کان کے ساتھ موبائل لگایا۔ سر، میں نے سنا ہے آپ کو انچھوئی لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں، کم عمر انچھوئی جن کے ساتھ آپ راتیں رنگین کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کے شاہ زیب کو غصہ آیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ کہنے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ میں نے اپنا لون واپس لینا ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی جاری کرنی ہے۔ جو اپنی باتیں میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کے ولید کہنے لگا، اگر میں آپ کو ایک ایسی لڑکی دوں جو کم عمر بھی ہے، بہت زیادہ حسین بھی ہے اور انچوئی بھی ہے، اسے آپ بے شک اپنے پاس رکھیں ساری زندگی کے لیے، جب آپ کا جی چاہے استعمال کریں اور پھینک دیں۔ بس اس کے بدلے آپ کوئی قیمت نہیں لوں گا، بلکہ آپ میرا سارا لون معاف کر دیں گے۔ کیا مطلب 50 لاکھ کے بدلے میں تم مجھے ایک لڑکی دینے لگے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، انچھوئی ہے۔ اب کی بار اس کی رال ٹپکی تھی۔ ہاں جی بالکل، اور ولی نہیں جانتا تھا کہ شاہ زیب سے جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کب دے رہے ہو مجھے؟ آپ جب کہیں۔ ابھی مل سکتی ہے کیا؟ ابھی تو نہیں، ابھی تو مشکل ہوگا، کل رات تک میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ سن کے وہ ہنسنے لگا۔ کم عمر انچھوئی لڑکی، آج تک اسے کوئی کم عمر لڑکی ملی ہی نہیں تھی، نہ ہی کبھی کوئی کم عمر لڑکی اس کے بستر تک آئی تھی۔ پہلی دفعہ کم عمر لڑکی کا نام سن کے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ ہمیشہ سے اس کی خواہش تھی کسی کم عمر لڑکی کی قربت میں، مگر وہ کسی لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتا تھا، چھوتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ کبھی کم عمر لڑکیوں کو اپنے بستر تک نہیں لایا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس گناہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے، مگر یہ عادت اسے پچھلے 1 مہینے سے لگی ہوئی تھی، اور 1 مہینے میں 10-12 لڑکیاں اس کے بستر کی زینت بن چکی تھیں، اور یہ گناہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، جسے نکلنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر چاہ کے بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سگریٹ پی پی کے وہیں صوفے پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اگلے دن اسے اپنی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی، سر میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نیچے آیا، اس کے لیے ناشتہ لگا پڑا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا تو ولی کے نمبر سے اس لڑکی کی تصویریں آئی ہوئی تھیں، اور وہ مسکراتے ہوئے تصویر کو دیکھنے لگا۔ ہنستی ہوئی تصویر میں لڑکی جس کے کھلے ہوئے بال تھے، بلیک رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، اس کی تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ واپس میسج ٹائپ کیا، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، شام سے پہلے پہلے مجھے یہ لڑکی اپنے گھر پہ چاہیے۔ جی سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ولی کو اپنے کمرے میں دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ آفس نہیں گئے کیا؟ آپ کو کھانا چاہیے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ سارے گھر کی ذمہ داری تقریباً اس معصوم سی لڑکی کے سر پہ تھی، جو اس گھر کے ہر کام کو کرتی، سب لوگوں کو دیکھتی۔ ولی چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آیا۔ وہ ہمیشہ پہچان لیتی تھی۔ بتاؤ مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ کو کھانا چاہیے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، مجھے تم چاہیے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے قریب کیا۔
تو وہ کپکپاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ولی؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا دوبارہ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف دے۔ نرمی سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اس شخص کی بات سن کے وہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے بہت برا لگتا ہے جب مما تم پہ ظلم کرتی ہیں، تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں، دل میں کہیں قید کر لوں، کوئی تمہیں نقصان ہی نہ پہنچا سکے۔ اس کے معصوم سے ذہن کے ساتھ وہ ایسی باتیں کرتا ہوا کھیلنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کیوں مذاق کرنا ہے؟ سچ میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں، اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی، بالکل اس کے قریب تھا۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں۔ نہ ہی اس نے کبھی ولید کے بارے میں سوچا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ولید کے لیے نفرت ہوتی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ چلو میں تمہیں کہیں گھمانے لے چلتا ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، چچی جان آ جائیں گی تو مجھے ڈانٹیں گی۔ نہیں ڈانٹیں گی، مما کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ولید کا جو دل کرتا وہ وہی کرتا ہے۔ میرے ساتھ جا رہی ہو؟ کسی اور کے ساتھ تو نہیں جا رہی؟ چلو آ جاؤ، شاباش، مما اپنے کمرے میں ہیں، انہیں بتا کے چلتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بتا کے کیا جانا ہے؟ چلو نا میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھتے ہوئے اسے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ نہ کبھی وہ باہر نکلتی تھی، نہ کبھی بائک پہ بیٹھتی تھی، بالکل اس کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ بائک ایک پارلر کے سامنے رکی۔ یہاں پہ اچھا سا تیار کرواتا ہوں تمہیں۔ میں نے کیوں تیار ہونا ہے؟ پھر اچھی سی جگہ پہ مل کے کھانا کھانے چلیں گے۔ اسے ولید کا یہ رویہ بہت مشکوک لگ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے ولی نے کبھی بہنوں کو بھی پارلر پہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کیوں پارلر پہ لے کے آ گیا تھا؟ پارلر میں جاتے ہی اسے اچھے سے تیار کروایا۔ اس کے بعد اچھی سی جگہ پہ کھانا کھلانے کے بعد وہ کہنے لگا، گھر چلیں؟ وہ کہنے لگی ہاں، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ولید، میرا سر بہت زیادہ چکرا رہا ہے۔ اس کی بات سن کے ولید کہنے لگا، مجھے صحیح طرح سے پکڑ کے رکھو، بے ہوش نہ ہو جانا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کافی وقت بعد اسے لے کے درانی ہاؤس پہنچا تھا۔ یہ کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ اب اس کے وجود میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر ولید اس کا بازو پکڑتے ہوئے بائک سے اتارا۔ وہ بے ہوش ہونے لگی۔ فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، لا کے اسے لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ لٹایا۔ اسی وقت شہزیب درانی سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزیب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے صوفے پہ پڑی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ تم نے اسے ایسی حالت میں کیوں لے کے آئے ہو؟ شہزیب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب وہ لڑکی پاگل تو نہیں ہے جو اپنی مرضی سے یہاں تک آ جاتی اور اپنی عزت کو برباد کرتی؟ بڑی شریف اور معصوم ہے، انچھوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو دوبارہ مجھ سے میرے پیسوں کی بات نہیں کریں گے۔ یہ مکمل طور پہ آپ کی ہے۔ شہزیب ہمیشہ ہر لڑکی کو ایک رات کے لیے لیتا تھا، مگر نہ جانے کیوں پہلی دفعہ اس نے اتنے پیسوں میں ہمیشہ کے لیے لڑکی خرید لی تھی، جبکہ اتنے پیسے تو ایک ایک رات کے لیے بھی امیر زادیوں پہ لٹا دیتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اب اس لڑکی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، اس کانٹریکٹ پہ سائن کر دو۔ وہ اس کانٹریکٹ کی طرف دیکھنے لگی، بنا سوچے سمجھے اس پہ سائن کر دیے۔ شہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم جا سکتے ہو۔
وہ چلا گیا۔ شاہ زیب اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے لاؤنج میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے چہرے سے پاکیزگی واضح ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر پاکیزہ ہے۔ اب تک جتنی لڑکیاں اس کے پاس آئی تھیں اپنی مرضی سے آئی تھیں۔ وہ جانتا تھا اسے زبردستی لایا گیا ہے، مگر اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، مگر وہ بلا کی حسین تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی آسمان سے پری اتری ہو، مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کیا میں اس کے ساتھ رات حسین کروں گا؟ کیا میں اس کی عزت خراب کروں گا؟ اس کے وجود کو داغدار کروں گا؟ اس کے چھوٹے پاکیزہ سے وجود کو دیکھنے لگا، دھیرے سے اپنی انگلیوں سے اس کی گال کو چھوا تھا، سہلایا تھا۔ اس کی نرم سی جلد، اس کی سفید رنگت، چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جہاں محض ایک انگوٹھی تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ لگ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے شاہ زیب کی نظر اس کی کلائیوں پہ پڑی جہاں پہ جلنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نشانوں پہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس بات کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا، اگر یہ ولید کے گھر میں رہتی تھی جو اسے اتنی آسانی سے بیچ دیا، یہ کوئی اس کی کزن تھی جو یتیم تھی، تبھی تو اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا، وہاں پہ بھی نشان بنے ہوئے تھے، کچھ کٹ بھی لگے ہوئے تھے۔ کیا اس پہ اتنے ظلم کیے جاتے تھے؟ کیا وہ ایک ظالم فیملی میں رہتی تھی؟ شاہ زیب کیا کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی، اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگی، ایک انجان شخص کو۔ اپنے اتنا پاس دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ شاہ زیب اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے اٹھ کے دور ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ تم میرے پاس ہو، میری دسترس میں ہو۔ شاہ زیب اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، ولید کہاں ہے؟ مجھے واپس گھر جانا ہے، تائی جان مجھے ماریں گی، انہوں نے مجھے مارنا ہے، بہت زیادہ مارنا ہے، وہ مجھے جلائیں گی، مجھے واپس جانے دو۔ وہ روتے ہوئے ہیجانی کیفیت میں آ گئی، وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی غیر مرد کے پاس ہے، اسے بس یہ ڈر تھا اسے گھر جاتے ہوئے لیٹ ہو گئی تو اس کی تائی جان ماریں گی۔ تم اب اس گھر میں رہو گی، تم واپس تائی جان کے پاس نہیں جاؤ گی۔ تائی جان نے مجھے بہت مارنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ ولید کہاں ہے؟ ولید کو بولیں واپس چلنا ہے پلیز۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھنے لگی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے غصے میں بیڈ پہ گرا گیا۔ خبردار جو یہاں سے اٹھنے کی یا ہلنے کی کوشش کی، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں خریدا ہے میں نے، ولید تمہیں مجھے 50 لاکھ میں بیچ کے گیا ہے۔ یہ سن کے وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ 50 لاکھ؟ وہ بڑبڑائی اور اس کی بڑبڑاہٹ وہ سن چکا تھا۔ ہاں، پورے 50 لاکھ میں۔ وہ تمہارا کزن مجھے بیچ کے گیا ہے۔ کیا لگتی ہو تم اس کی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ آگے سے کچھ بولی نہیں، نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چلتا ہوا مزید اس کے قریب آیا۔ آپ دور رہیں مجھ سے۔ اس کی آواز گھبرائی ہوئی، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے شاہ زیب کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قریب ہونے کو جی نہیں جا رہا تھا، بس یہ دل کر رہا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، اسے کہے کہ جو تکلیف تم نے برداشت کی ہے، میں دوبارہ تمہیں ان تکلیفوں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ گھر میں تو گویا قیامت برپا ہو چکی تھی۔ تائی جان، تایا جان، سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ ولید کہنے لگا، میں تو پہلے دن کہتا تھا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، بھاگ گئی ہوگی نا، پورے محلے میں ہماری ناک کٹوا دی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے عاصم صاحب کہنے لگے، مجھے اپنی بھتیجی پہ یقین ہے،
وہ بھاگ ہی نہیں سکتی، تم لوگوں نے ہی اسے کہیں کیا ہوگا۔ وہ غصے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ کہنے لگی میری اس کے دشمنی تھی، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ میں اس کو کہیں گھر سے ہی باہر نکال دوں۔ آج سے پہلے اگر میں نے اتنے سالوں میں اسے نہیں نکالا تھا تو میں اب کیوں نکالتی؟ مجھے میری بھتیجی کے بارے میں پتہ تو چل جائے گا، لیکن اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا ہوا تو یاد رکھنا میں کسی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ عاصم صاحب یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ ولید کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے اسے کہاں کرنا ہے، میرا دماغ خراب ہے، میرا تو اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ جب محلے میں بھی کسی کے گھر نہیں گئی، کسی دوست کی طرف نہیں گئی، تو آخر وہ گئی کہاں؟ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ولید کہنے لگا جہاں بھی گئی ہوگی اب کہیں سے منہ کالا کر کے ہی آئے گی، میں تو بالکل بھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ پہلے تو اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے دیے ہوئے سادہ سے لباس میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس کا دل کب کپا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے بدل گیا تھا۔ اس کی تکلیف، جن تکلیفوں سے وہ گزر کے اس تک پہنچی تھی، یہ سب کچھ اسے بہت تکلیف دے گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کی تکلیف میں اسے ایسا محسوس نہیں ہوا، نہ کبھی کسی لڑکی پہ اس نے رحم کیا تھا، نہ ترس کرتا تھا۔ ہر لڑکی کے وجود سے اپنے پیسے پورے کرتا تھا، مگر اس پہ جتنا اس نے پیسہ لگایا تھا وہ چاہتا تھا تمام عمر اسے اپنے ساتھ رکھے۔ وہ خود ایک یتیم لڑکا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری تھی۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تنہا یہاں تک پہنچا تھا، اور وہ بھی یتیم تھی، مگر وہ لڑکی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس اپنے خاندان والوں کے رحم و کرم پہ پڑی تھی۔ بس وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ پاکیزہ ہے، انچھوئی ہے، یا پھر اس کے کزن نے اس کے ساتھ۔ آگے وہ کچھ سوچ بھی نہیں پایا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کا بتایا ہوا ڈریس پہن کے وہ کھڑی ہوئی تھی، مگر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، جو دوپہر میں اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر اپنے ذہن کو سمجھا رہی تھی کہ اب اسے قبول کرنا ہوگا، ساری عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی نائٹ ڈریس کو مزید اوپر سے گلے کو چھپانے کی کوشش کرتی تو کبھی اسے نیچے کرتی، کمفرٹیبل محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا ٹھیک ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، مجھے واپس آپ چھوڑ آئیں تائی جان کے پاس، تائی جان مجھے ماریں گی، اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو انہوں نے مجھے قصوروار ٹھہرانا ہے، انہیں نہیں پتہ چلنا کہ ولید نے ایسا کیا ہے، ولید مجھ پہ الزام لگانے لگے گا، اس نے کہنا ہے کہ میں خود اپنی مرضی سے گئی ہوں، وہ لوگ بس مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، مگر وہ اس کی باتیں بھلا کہاں سن رہا تھا۔ چلتا ہوا 16-17 سال کی لڑکی کے قریب آ رہا تھا، بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالا، اسے دیکھ کے وہ گھبراتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کے چہرے پہ جس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ کہنے لگا تمہیں پہلے بھی کوئی بیلٹ سے مارتا تھا کیا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ اس نے بیلٹ اتار کے دور پھینک دیا، اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولے۔ اب وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ بتاؤ پہلے تمہیں کوئی بیلٹ سے مارتا تھا کیا؟ وہ ڈر رہی تھی، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ نرمی سے اور اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے،
تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہاں، ولید مارتا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ یہ کہتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جب میں انہیں کھانا نہیں دیتی تھی، وہ کہتے تھے تم میری ہونے والی بیوی ہو، ابھی سے ذمہ داری سنبھالو گی تو کل کو میرا کام کرو گی۔ تمہیں کس چیز سے مارتے تھے؟ اور وہ آپ ہی مجھے ہینگر سے مارتی تھی، وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ اس کی کلائی پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگا۔ اچھا یہاں پہ بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے مرہم نکالتا ہوا اس کی کلائی پہ لگانے لگا۔ اس کے بعد اس کی پنڈلیوں پہ لگانے لگا جہاں نشان بنے ہوئے تھے۔ یہاں پہ کس چیز سے مارا گیا؟ وہ ڈنڈے سے مارتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیا تم اس گھر کی ملازمہ تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر تم سے اتنی نفرت کرتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ تمہیں رکھا ہوا کیوں تھا؟ پتہ نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں چکا گئی۔ کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے وجود پہ مرہم لگایا تھا، جس سے اسے کافی زیادہ سکون محسوس ہوا تھا۔ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد وہ بچپن سے اپنے تایا جان کے گھر میں تھی۔ وہاں مار پیٹ اس کے لیے عام سی چیز ہوتی تھی، مگر آج پہلی دفعہ کوئی اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا تھا، کوئی اتنی محبت سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ یہ رویہ، یہ لہجہ، یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ چلو جاؤ، جا کے آپ چینج کر کے آؤ۔ اس نے ایک ڈریس اس کی طرف پھینکا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ مجھے تکلیف نہیں نہ دیں گے؟ آپ جو میرے بارے میں پہلے بول رہے تھے وہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں نہ کریں گے؟ وہ معصومیت سے بولنے لگی تو اس کی بات سن کے دھیرے سے مسکرا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، چلو شاباش، جاؤ۔ آہستگی سے اس کی گال کو چھوا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے اندر محسوس کرنے لگ جاتا تھا۔ کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، یہ کیا فیلنگز تھی، کیا جذبات سے اس بچی کو لے کے، اس لڑکی کو دیکھ کے کم عمر لڑکیوں کی اسے خواہش تھی، مگر اس کے اندر وہ خواہش پیدا کیوں نہیں ہو سکی؟ اسے اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ اس کے اندر پہلی تبدیلی تھی جو اس نے کسی عورت کو دیکھ کے اپنی زندگی میں محسوس کی تھی۔ بس اسے پیار محبت سے اپنے پاس کرنے کا دل کیا۔ کافی وقت بعد وہ سادہ سے شلوار قمیض میں باہر آئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا ہوا تھا، نگاہیں چکائی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ادھر میرے پاس آ جاؤ، اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آہستگی سے اسے بیڈ پہ بٹھاتا ہوا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ میں بہت زیادہ گنہگار اور برا لڑکا ہوں، لیکن میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی ملے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا دل یہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی، مگر وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھوں؟ محبت سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ اسے اتنی تو اپنائیت کا احساس دے چکا تھا کہ وہ اسے کچھ پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ کبھی ولید نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا؟ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا تو وہ سہم گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہاتھ پہ محسوس کرتے ہوئے وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، مجھے بتائیں، ولید نے کیا کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بس مجھے مارتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زیادہ مارتا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تکلیف ہوتی تھی؟ اب کی بار بھی اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے سردیوں کی راتوں میں باہر بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے بچپن سے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔
رونا چاہتی ہو؟ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو رو لو، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا، اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ روتے روتے اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ سونے لگی ہے۔ آہستگی سے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ کبھی کسی عورت کے لیے اتنا معصوم رحم دل نہیں بنا جتنا میں تمہارے لیے بنا ہوں۔ مجھے تم سے محبت محسوس ہونے لگی ہے، تمہاری معصومیت سے محبت محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا دیکھ رہا تھا۔ ولید نے اور اس کی فیملی والوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، میں تمہیں اس چیز کا ضرور انصاف دلاؤں گا، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی نیچے قالین پہ بیٹھا ہوا بیڈ پہ اپنا سر ٹکا دیا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا جہان کی معصومیت سجائے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس قدر سکون تھا جیسے کئی سالوں بعد وہ سوئی ہو۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی۔ روبینہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ سامنے کالی اینک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس شخص کو دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ کے شوہر گھر ہیں کیا؟ انہوں نے ولید کے بابا کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی عاصم صاحب گھر پہ ہی ہیں، آ جائیں، یہ کہتے ہوئے انہیں ڈرائنگ روم میں لا کے بٹھایا۔ عاصم صاحب بھی آ چکے تھے، ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، نہ پہلے میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کی بھتیجی کا شوہر ہوں۔ وہ بجائے کوئی اور بات کرنے کے سیدھی بات بول چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ولید کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سر آپ یہاں؟ وہ نرمی سے بولا۔ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تمہارے سر ہے کیا ولی؟ تم ان کو جانتے ہو؟ ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی یہ میرے آفس کے باس ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے یہ میری بھتیجی کے شوہر ہیں، مطلب کہ یہ انشا کے شوہر ہیں۔ ولید کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ اٹھا اور ولید کی طرف آیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے زوردار تماچا ولید کے منہ پہ رسید کیا۔ ولید نیچے جا گرا تھا، فوراً سے اٹھتا ہوا کہنے لگا، سر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، بدتمیزی؟ ابھی تمہیں بتاتا ہوں بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انکل آپ کو اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تھی، آپ لوگوں کو ذرا لحاظ نہیں آیا۔ ایک معصوم سی بچی پہ آپ لوگوں نے کس قدر ظلم کیا ہے، میں آپ لوگوں پہ کیس کروں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور یہ سن کے عاصم صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب بیٹا؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں، میں تو اپنی بھتیجی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بیٹا میری بھتیجی کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، میں نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے، ہر طرح سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، آپ کے بیٹے نے آپ کی بھتیجی اور اس کے ساتھ جو سلوک آپ لوگ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تائی جان کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ ولید کہنے لگا، سر اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ تم ولید خاموش ہو جاؤ، جو کچھ تم نے اس پہ ظلم کیے ہے نا، وہ تمہاری ہونے والی بیوی تھی، اس کے باوجود تم اس پہ بیویوں والا حق جتاتے تھے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ ان کی بات سن کے ولید مزید خاموش ہو گیا، خشک خون بہتا ہوا کہنے لگا، جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، اس سے زیادہ میں نے کبھی اس کی عزت پہ آنچ بھی نہیں آنے دی، وہ تو پتہ ہے عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، لیکن ہاتھ اٹھانا کہاں کا انصاف تھا۔ میں آپ لوگوں کو بخشنے والا نہیں ہوں، وہ میری بیوی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آپ لوگوں کی وجہ سے آنسو آتے ہیں، جو آپ لوگوں نے اسے تکلیف دی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا۔
اور پہلی دفعہ اس کے حق میں کوئی انسان ایسے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ عاصم صاحب اس کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا دیکھو، میں تو اپنی بھتیجی سے بہت محبت کرتا ہوں، تم اسے پوچھ بھی سکتے ہو، مجھے میری بھتیجی کے پاس لے چلو، وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ولید کے خلاف میں کیس کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ، وہ معصوم سی بچی تھی، دیکھو بیٹا اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، مجھے شرم آ رہی ہے اسے اپنا بیٹا کہتے ہوئے، اور تم؟ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ روبینہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ ہمیشہ تم کہتی تھی تم اس کا خیال رکھتی ہو، یہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اب میری بیوی بن چکی ہے، میں اب کسی کو حق نہیں دیتا کہ کوئی اس کے بارے میں ڈسکشن کرے، مگر ولید کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی جو بلا وجہ ایک معصوم بچی پہ ظلم کیا۔ آپ لوگ کیسے ایک معصوم سی یتیم بچی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا یتیم لوگ انسان نہیں ہوتے؟ آپ لوگوں نے اسے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا، کہ اگر وہ میرے پاس نہ آتی، مجھے اس کا احساس نہ ہوتا، تو آپ لوگ اس کے ساتھ مزید کیا کرتے؟ وہ خود اتنا گنہگار تھا، یہ بات وہ جانتا تھا، مگر یہاں سب سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ عاصم صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہمیں پتہ ہے ہماری غلطی ہے، ہم نے غلط کیا، انکل آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا اور انہیں منع کیا وہ مزید معافی نہ مانگے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور وہ اسے پولیس کے حوالے کر چکا تھا، بلا وجہ ایک بچی پہ ظلم کرنے کے لیے، اس پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ اس کے وجود پہ بنے ہوئے نشان اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ وہ اسے بیلٹوں سے مارا جاتا تھا، اور وہ اپنے آفس کا غصہ، اپنے دوستوں کا غصہ سب اس معصوم پہ نکالتا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ گھر آیا، وہ کمرے میں تھی، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو چلتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ گئی، اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، کتنی جلدی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، چلے نا باہر۔ اسے پکڑتے ہوئے باہر لے کے آئی۔ اس نے دیکھا سب کچھ تم نے خود بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کو بھی بھیج دیا تھا، میں نے خود آپ کے لیے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تائی جان کہتی تھی شوہر کو جا کے کھلاؤ گی ایسے تو تمہارے ہاتھ کا کچھ پسند نہیں آئے گا، جوتے منہ پہ لگائے گا، آپ نہیں نہ لگائیں گے، آپ کھائیں نا، بتائیں مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے کھانے لگا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے کسی گھر کی عورت کے ہاتھ کا کچھ کھایا تھا، ورنہ ہمیشہ ملازمین کے ہاتھ کا کھا کھا کے تنگ آ چکا تھا۔ نیا ذائقہ، کچھ نیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، بہت مزے کا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تمہارے تایا جان تمہارے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے، صرف اس گھر میں تایا جان تھے جو مجھ سے بہت ساری محبت کرتے تھے۔ میں نے تمہارے کزن کو پولیس کے حوالے کر دیا جو اس نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ اس کے بدلے میں وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور زندگی میں جو اس نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وہ ہر روز اسے یوں ہی بے انتہا محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے پھولوں کے گچھڑے لے کے آتا، اس کے ہاتھوں پہ بوسے دیتا۔ اس کی محبت میں پاکیزگی تھی، کوئی ہوس نظر نہیں آتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ جائے نماز پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا ہے۔ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ پہلے آپ کے پاس اتنا سکون نہیں ہوتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب صرف اور صرف میری زندگی میں سکون ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے لگتا ہے میں گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں،
مجھے بس سکون ملتا ہے۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے مجھے محبت کا احساس دلایا، ایک نئی زندگی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زندگی واقعی میں بہت خوبصورت ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا، آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آپ نے یہاں نہیں سونا، اٹھیں بیڈ پہ چلتے ہیں، مجھے خود بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، مسکرا رہی تھی۔ اس کی کہکی گونجنے لگی۔ وہ جب بھی اس کی گردن کو چھوتا وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا اور انشا کی کہکوں اور مسکراہٹ سے شہزیب کو سکون پہنچتا تھا۔ ولید اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا، اس کی زندگی میں سکون تھا۔ آگے اسے ایڈمیشن لے کے دے دیا۔ اس نے اپنی اسٹڈی سٹارٹ کر دی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گا یا اس کا دل اکتا جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے یہ بات ثابت کی تھی، وہ اس سے عمر میں بڑا ہے۔ زبردستی وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنی محبت سے انشا کا دل جیت لیا اور انشا کو اپنی قسمت پہ رشک ہونے لگتا تھا۔